السلام علیکم دوستو، ارمان علی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارمان علی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شطرنج کا موجد کون ہے اور کس طرح اس نے اس کھیل کی بنا پر سارے ملک کا غلہ غائب کر دیا اور کس طرح بادشاہ نے اس کھیل بنانے والے کو قتل کر دیا۔ دوستو، شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ کھیل راجہ، مہاراجہ اور شہزادے ہی کھیلتے تھے۔ شطرنج کا اصل نام چترنگا تھا، جو بعد میں شطرنج میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ برصغیر میں گپتا خاندان کی حکومت تھی۔ وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے اکتا چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی نیا کھیل ایجاد کرے گا اس کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ بہت سے لوگ اپنا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے، پر بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ آخر 7 والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا، اپنا کھیل شطرنج لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو یہ کھیل بہت پسند آیا اور خوش ہو کر سیسا سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، چاول کے دانے۔ بادشاہ نے کہا، کیا مطلب؟ سیسا نے کہا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاول کے دانے سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا نے کہا، آپ پہلے دن ایک خانے میں ایک دانہ رکھ دیں اور دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دوگنے چاول یعنی 2 دانے رکھ دیں، اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے دن کے مقابلے میں دوگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیں، اور اس طرح آپ ہر خانے میں چاول کی تعداد کو دگنا کرتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے مکمل ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس مطالبے پر کہکا لگایا اور مطالبہ مان لیا۔ بادشاہ نے پہلے دن پہلے خانے میں ایک دانہ رکھ کر سیسا کو دے دیا اور سیسا لے کر چلا گیا، اور یوں دوسرے دن 2 دانے رکھ کر سیسا کو دے دیے۔ تیسرے دن چاولوں کی تعداد 4 اور چوتھے روز یہ تعداد 8 ہو گئی، اور پھر 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی اور چھٹے دن 32 ہو گئی۔ 7ویں دن یہ تعداد 64 ہو گئی اور 8ویں دن شطرنج کی ایک رو مکمل ہو گئی اور اس میں 128 چاول کے دانے تھے۔ دوستو، 9ویں دن اس کی تعداد 256 ہو گئی اور 10ویں دن ان کی تعداد 512 ہو گئی۔ 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی اور 12ویں دن ان کی تعداد 2048 ہو گئی اور 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی اور 14ویں دن چاول کے دانے کی مقدار 8192 ہو گئی اور 15ویں دن 16348 اور 16ویں دن یہ تعداد 32696 ہو گئی۔ اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں، اور یہاں پہنچ کر بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے۔ بادشاہ اور وزیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ دوستو، شطرنج کی تیسری رو مکمل ہونے کے ساتھ یہ تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو چاول کھیتوں سے لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں آدمیوں کی ضرورت پڑی، اور جب بادشاہ چوتھی لائن پر پہنچا تو ملک سے چاول ہی ختم ہو گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے تمام ریاضی دانوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہیں۔ بادشاہ کے ریاضی دان کئی دن تک بھی چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ دوستو، یہ اندازہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے 3500 سال بعد لگایا۔ اس کا اندازہ ہے کہ اگر ایک کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے دانے لگیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول بھرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان کو گننے اور شطرنج پر رکھنے کے لیے 150 ارب سال درکار ہیں۔ دوستو، یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکتا۔ بادشاہ نے شطرنج بنانے والے سیسا کو گرفتار کروا دیا اور 5ویں رو میں اس کا سر قلم کر دیا۔ دوستو، شطرنج بنانے والا تو نہ رہا، لیکن اس کی سردردی آج بھی قائم ہے۔ یہ بھارت سے ایران، ایران سے بغداد اور بغداد سے اسپین جا پہنچی، اور آج یہ پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے۔